السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو شب قدر کے متعلق یہ بتائیں گے کہ شب قدر کی فضیلت کیا ہے، شب قدر میں کون سے نوافل پڑھے جاتے ہیں، کس مقصد کے لیے پڑھے جاتے ہیں اور ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ شب قدر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی اس رات میں عبادت کرنے والوں کو 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اولیاء کرام اس رات میں بہت سارے نوافل اور وظائف پڑھا کرتے تھے، ان میں سے کچھ نوافل اور وظائف آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ نمبر 1، 2 رکعت نفل۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت کرے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے، ثنا پڑھے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے اور الحمد شریف کے بعد سورہ علم نشرح ایک بار اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کو ایک بار پڑھیں۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد سورۃ القدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 7 بار پڑھیں۔ جو شخص اس نماز کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے حد ثواب عطا کرے گا۔ نمبر 2، 2 رکعت نفل والدین کی مغفرت کے لیے پڑھیں۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ الحمد کے بعد 7 بار قل هو اللہ احد پڑھیں، رکوع سجدہ کریں، سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ اپنی جگہ سے نہیں اٹھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والدین کو بخش دے گا۔ نمبر 3، 2 رکعت نفل جنت میں پچھم سے پورب تک محل پانے کے لیے پڑھیں۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ الحمد کے بعد سورۃ القدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھیں اور ایک بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھیں۔ باقی نمازوں کی طرح رکوع سجدہ کریں۔ جو شخص اس نماز کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شب قدر کا ثواب عطا فرمائے گا اور جنت میں پچھم سے پورب تک ایک محل عطا کرے گا۔ نمبر 4، 4 رکعت نفل گناہوں سے پاک ہونے کے لیے پڑھیں۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ الحمد کے بعد ایک بار سورۃ القدر اور 27 بار سورہ اخلاص پڑھیں اور پھر رکوع سجدہ کریں اور باقی 3 رکعتیں بھی اسی طرح پڑھنا ہے۔ جو شخص اس نماز کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو گناہوں سے ایسا پاک فرما دے گا جیسا کہ وہ شخص ابھی دنیا میں آیا ہو، اور جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک محل عطا فرمائے گا۔ نمبر 5، 4 رکعت نفل موت کے وقت آسانی اور عذاب قبر سے محفوظ ہونے کے لیے پڑھیں۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ الحمد کے بعد سورہ تکاثر یعنی الہاکم التکاثر ایک بار پڑھیں اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 11 مرتبہ پڑھیں، پھر رکوع سجدہ کریں۔ باقی 3 رکعتیں آپ کو اسی طرح مکمل کرنا ہوگا۔ جو شخص اس نماز کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے موت کے وقت آسانی اور عذاب قبر سے محفوظ فرمائے گا۔ محترم ناظرین، اب ہم آپ کو ایک اہم دعا بتائیں گے۔ یہ وہ دعا ہے کہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا شب قدر میں پڑھا کرتی تھی۔
وہ دعا یہ ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو شخص عشاء کی نماز کے بعد 7 بار سورۃ القدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر بلاؤں سے محفوظ فرمائے گا اور 70,000 فرشتے ان کی مغفرت کے لیے دعا کرے گا۔ تو محترم ناظرین کرام، مزید معلومات کے لیے کامنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے۔ تو انشاءاللہ جلد سے جلد ملاقات ہوگی، تب تک انتظار کیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔